اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں اور سید آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پاکستان میں اس وقت دھماکہ خیز چیزیں ہو رہی ہیں اور سب سے ان لائکلی پلیئر جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لوگ اٹھیں گے اور وہ لوگ ہم سب کو غیرت دلائیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ طاق، ممکن نہیں آزاد ہوں محکوم کا ہمدوش، یہ خواجہ افلاک ہے وہ بندہ افلاک۔ آزاد اور غلام میں یہ فرق ہوتا ہے۔ آزاد کو احساس ہو جاتا ہے، وہ احساس جو ہمیں ایک عظیم انسان بہت عرصے سے دلا رہا ہے، تقریباً ربع صدی ہو گئی، 25 سال سے وہ انسان ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ لوگ 75 سال سے 50 سال تھے جب ہم شروع ہوتے ہیں، غلام ہیں، لیکن ہم لوگ اٹھ کے نہیں دے رہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں غلام بننے کی، غلام رہنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ کوئی اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ہمارے ملک میں جس میں 4 صوبے اور 2 علاقے ہیں عجیب و غریب سے، جن میں ہم کسی کو آزاد علاقہ کہتے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں، جیسے گلگت بلتستان وغیرہ اور آزاد کشمیر ہے، یہ 2 علاقے ہیں۔ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے بعد سندھ، پھر بلوچستان، کے پی اور پھر بلوچستان۔ اچھا، ہماری تاریخ یہ ہے کہ 1947 سے لے کے جب ہم نے پاکستان بنانے والوں کو، بنگالیوں کو ہم نے تنگ کرنا شروع کیا، اتنا ہم نے بھوکے بنگالی کے ایک ضرب المثل بن گئی تھی، ہم نے کہا یہ بھوکے کھا جاتے ہیں، یہ تو ہمارے بوجھ ہیں، وہ چلے گئے بیچارے، 1970 میں علیحدہ ہو گئے۔ وہ سب سے زیادہ ہمارے ڈائنامک پڑھے لکھے لوگ تھے، پاکستان بنانے میں، مسلم لیگ بنانے میں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ اس کے بعد سے بلوچیوں کو بیچاروں کو اتنی مار پڑ رہی ہے اور وہ اتنا احتجاج کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں کہ مسنگ پرسن ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے ریسورسز چلے گئے، لیکن ہم لوگوں نے ان پہ یقین نہیں کیا۔ مین لینڈ جسے کہتے ہیں نا پاکستان کی، جس میں پنجاب کے زیادہ تر، خاص طور پہ ناردرن اور سینٹرل پنجاب اور سندھ کے کراچی، جس میں اربن علاقے خاص طور پہ شامل ہیں، رورل بھی شامل ہیں اس میں، کیونکہ اس میں بھی کافی سارے ایگریکلچرل اور زرخیز ہیں، انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی۔ بلوچستان کے بعد کے پی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ پٹھان جی، یہ تو کسی کو موقع نہیں دیتے جی، یہ لوگ تو اپنے اس میں مگن رہتے ہیں، اور یہ تو یہاں تک کہ انہیں ٹیررسٹ بھی کہا گیا۔ انہوں نے ایسا اپنا گراؤنڈ ڈھونڈا، انہوں نے آزادی کا، جیسے ہی انہیں ایک قابل لیڈر ملا انہوں نے اس پہ کر لیا۔ سو بلوچستان، بنگال، کے پی نہیں جو رینگی تو پنجاب کے اور سندھ کے کانوں پہ رینگی۔ ایون آزاد کشمیر نے پھٹے کھڑکا دیے، جو کام پنجاب کو اور سندھ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ آزاد کشمیر نے کیا ہے۔ سید ہو کیا رہا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ لیجیٹیمیٹ لوگوں کی چنی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ پپٹس بٹھائے ہیں پیچھے، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا، وہ اسٹیبلشمنٹ ایک ویل نون روگ ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا، جسے ریاست کے اندر ریاست کہا گیا، جو ڈیپ اسٹیٹ، یہ بہت بے شمار کہا گیا۔ تو ان لوگوں نے اب کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب سے انہوں نے کنٹرول ہاتھ میں لیا ہے اور پاکستان کی جمہور کو بے آواز کر دیا ہے، اس وقت سے حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب $1 ارب کا گندم کا سکینڈل سامنے آیا پنجاب میں، جو سارے مل مل کے کھا گئے ہیں اور اسے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ باہر سے گندم لے آئے، سڑی ہوئی گندم، مہنگے داموں خرید کے۔ اب کسانوں بیچاروں کے کوئی پرسان حال نہیں، ان سے گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ آٹا اور مہنگا ہو گیا ہے، کشمیریوں کو بیچاروں کو اور زیادہ مہنگا آٹا مل رہا ہے۔ وہاں سے وسائل آتے ہیں، بجلی بنتی ہے وہاں پہ، وہ انہیں مہنگی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بہت احتجاج کیا، بہت دفعہ انہوں نے کہا، ان کی کوئی سن کے تیار نہیں ہے۔ اب کے پی کے وزیر اعلیٰ نے آخر کار، ٹھیک ہے نا، گنڈا پور نے، اس نے کہا جی پنجاب کے کسانوں سے میں خود زمین گندم خریدوں گا، ڈائریکٹ آئیں اور ہمیں کے پی والوں کو بیچیں۔ تو یہ آزاد جمہوری حکومت میں اور باقیوں میں فرق ہوتا ہے کہ اس نے پنجاب کے کسانوں کے ظلم کو دیکھتے اس نے کہا جی گندم ہمیں تو خریدنی ہوتی ہے، میں بجائے سرکاری سے خریدنے کے میں ڈائریکٹ لوگوں سے خریدوں گا تاکہ انہیں فائدہ، اور اگر کوئی ان کے ساتھ ہینکی پیکی کرے، رشوت مانگے، تو وہ فوری طور پہ بتائیں، لانچ کریں، ویڈیو بنائیں، بھیجیں۔
تو یہ ہوتا ہے فرق. آزاد کشمیر والے لوگ بیچارے ادھر پپٹ بیٹھا ہوا گدھے کا بچہ، وہ انہی لوگوں کا پپٹ ہے، وہ پرواہ ہی نہیں کی، اس نے مذاق اڑایا ان کا. اب وہ بات اس لیول تک پہنچ گئی ہے جسے آپ خانہ جنگی سمجھ سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے غیور عوام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی بہت ظلم ہو گیا. انہوں نے سرکاری مشینری کو، ہم انڈیویجول وائلنس کی کوئی ہم کنڈون نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وائلنس کریں، لیکن سرکاری مشینری بے لگام ہو گئی ہے. جیسے بنگالیوں کی عورتوں کو انہوں نے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کی عصمت دری کی تھی اور عزتیں خراب کی تھی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، وہ انہوں نے کشمیر میں بھی شروع کر دیا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ پہ انہوں نے کیا، جہاں دل کیا کود گئے، جہاں دل کیا. تو اب وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اس سے افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی، اس سے فائدہ نہیں ہوا، کوئی نقصان ہو گیا. پھر انہوں نے اسٹیٹ ایجنٹ چھوڑے، پھر انہوں نے انڈیا کا نام لگایا کہ جو یہ تو بھارتی آ گئے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سب جھوٹ، فراڈ اور منافقت پہ بیسڈ ہے یہ سارا سسٹم اس وقت. پھر انہوں نے کہا جی وہ حکومت سے ہو گئے، معاہدے ہو گئے، یہ ہو گئے، اور حکومت نے استادی بجائے اس کے کہ حکومت جو ہے عوام کی پرسان حال ہوتی ہے، ان کی پرابلمز کی ٹیک کیئر کرتی ہے. تو یہ فراڈ اور چکر بازیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں مجرم اعظم، مجرم اعلیٰ اور نانی فراڈن وغیرہ شامل ہوں. اس حکومت سے آپ کچھ زیادہ وہ نہیں رکھ سکتے توقع. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے اس سارا آپ دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ بہت باخبر ہے، ویسے بھی آپ رکھتے ہیں اندر کی خبر، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے جو ہے نا، آپ نے ڈیپ اسٹیٹ کی بات کی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. انفارچونیٹلی پاکستان میں نا، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی بندہ بنا ہوا ہے، ڈیپ اسٹیٹ بھی ایک ہی بندہ بنا ہوا ہے، پوری ملٹری بھی ایک ہی بندہ بنا ہوا ہے، پوری ریاست ایک بندہ بنا ہوا ہے، اور وہ عاصم منیر ہے. صحیح ہے، ہم جس مرضی کی بھی بات کریں، جو مرضی بات کریں، کہ پھر دیکھیں کہ یہ جو کن ذہن انسان ہوتا ہے نا، جو کمزور ذہن کا انسان ہوتا ہے، وہ ایک ہی اپروچ، ایک ہی ٹیکنیک ہر جگہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ نے جس طرح کہ پہلے بھی بتایا کافی دفعہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا بھی جو سب سے کن ذہن، سب سے جو نالائق جو جرنیل ہوتا تھا، یہ اس کو لا کے بٹھاتے تھے. تو جب وہ آ کے بیٹھتا تھا تو اس کے بعد جو اس سے نالائق تھے، ان سے اوپر وہ آتے گئے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک جو نالائق آدمی ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی اپروچ، ایک ہی بدماشی کریں گے. اب اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ اس نے کہا کہ کشمیر میں بھی ہم وہی کریں گے جو ہم پنجاب میں کرتے آئے ہیں، جو باقی جگہ کرتے آئے ہیں. اس کا یہ نہیں اس نے سوچا کہ پاکستان پہ کیا ریپرکشنز ہوں گی. ادھر منہ کھول کے انڈیا اس کشمیر کا جو حصہ ہے جو آپ کے پاس ہے، اسے نگلنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور انہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی نیوز چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسے انتشار کا انہیں پھیلانے کا موقع چاہیے. آپ یعنی کہ آپ یا تو آپ اتنے کن ذہن ہو، یا پھر آپ واقعی کسی باہر کی ایجنسیز کے لیے کام کر رہے ہو، کہ ایک جو علاقہ ہے جہاں سے آپ کا سارا پانی آتا ہے، کہ اب آپ ان لوگوں سے بھی پنگا لے رہے ہو جا کے. اور ان لوگوں نے پھر جو درگت کی ہے، کی جو پولیس والوں کی ہے، یہ میرے خیال سے باقی سب پنجابیوں وغیرہ کو ان سب کی غیرت جاگنی چاہیے کہ اگر آپ بھی ایک دو دفعہ کر دو، جب یہ آپ کے گھروں میں کودیں ایسے لوگ، یا ایسے کریں، ان کی آپ نے شلوار اتار دی اور بڑا پھینٹا چاڑا ہے، تو اگر آپ بھی ایک دفعہ کر دو تو یہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کے گھروں میں کود کے آ کے آپ کی ماں بہنوں پہ گریبان ہاتھ ڈالنے کی. تو چلے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آپ منافقت دیکھیں. چلے آپ ایون جنگ میں بھی بلیو نہیں کرتا کہ آپ ڈبل گیم کھیلیں کسی کے ساتھ. یعنی کہ ایون جنگ میں، چلو جنگ میں پھر بھی آپ کر لیتے ہو ایسی چیزیں کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہو. ایک طرف آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے، صحیح ہے نا، پھر ایک طرف آپ جا کے ادھر آپ اپنی فورسز بھیج کے ان کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر آپ زیادتی کر رہے ہو. تو میرے خیال میں کہ یہ جو کشمیریوں نے جو زندہ دلی کا مظاہرہ دکھایا ہے، اور وہ سنا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب مارچ کر کے پورا مظفر آباد کی طرف جا رہے ہیں، پوری دن کل پروٹیسٹ چلے گا پورا جو ہے. تو وہ جو ہے میرے خیال سے پورے پاکستان کو اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور پنجابیوں کو بہت اس وقت جو ہے نا، بہت وقت گزر چکا ہے، اب ان سب کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جو کشمیریوں نے کیا ہے، اگر آپ نے بھی ایک دو دفعہ کر دیا تو یہ ان کی ہمت نہیں ہوگی پھر دوبارہ. پھر ایک اور چیز ہے، دیکھیں جہاں تک عاصم منیر کی بات ہے نا، دیکھیں انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتا ہے، تیسرا جھوٹ بولتا ہے، چوتھا جھوٹ بولتا ہے. تو اس کے عاصم منیر کے جو ہے نا جرائم،
یہ اس قدر بڑھ چکے ہیں اور کھل کے سامنے آ چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری چیز؟ تو ایک جرم کو چھپانے کے لیے دوسرا جرم کر رہا ہے، تیسرا جرم کر رہا ہے. یہ اتنا کن ذہن اور اتنا نالائق آدمی ہے کہ یہ جرم پہ جرم کرتا چلا جا رہا ہے. اور مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ یہ اس حد تک لے جائے گا اور یہ اس حد تک خود بھی اپنے آپ کو بدنام کر لے گا پوری دنیا میں، کہ اس کے پاس جو اس سے پہلے تھے وہ بہت بہت شاطر تھے، بہت چلاک تھے، وہ کچھ سامنے آنے نہیں دیتے تھے عوام کے. اس نے اپنے آپ کو اتنی بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے کہ اس کے پاس کہیں اور بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. ان کو تو چلو پناہ دے دیتے تھے، یہ اپنے آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈلوائے گا. اور یہ میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ اگر ابھی بھی معافی نہیں مانگتا یہ عمران خان سے، یا اگر ابھی بھی یہ جس ڈگر پہ یہ لگا ہوا ہے، یہ مثالی جنرل بنے گا. آج تک ہم کہتے ہیں نا کہ آرمی میں کبھی کوئی مثال نہیں بنی، مثال نہیں بنی، تو یہ اس کی مثال بنے گی. اور یہ آرمی میں آج تک جو آنے والے جرنیل آئیں گے وہ ڈریں گے کوئی غلط کام کرتے ہوئے. اس کی ایسی مثال بنے گی جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اس کا فیوچر. دیکھیں ابھی بھی وقت ہے کہ آپ جو کشمیر میں جو آپ کر رہے ہو، آپ فورسز اپنی لے کے وہاں سے باہر نکلو، آپ بیک آف کرو. آپ اپنے دشمن کو موقع دے رہے ہو، یا پھر آپ جو یہ غلطیاں کر رہے ہو، یا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک 4 مہینے کے بچے کے ذہن سے بھی آپ کا چھوٹا ذہن ہے جو آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی. اور آپ کو جو ہے نالائق وزیر اعظم نے، نالائق جرنیلوں نے اوپر آپ کو لا کے پروموٹ کر کے، آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے. یو ہیو زیرو کیپیبلٹیز، یو نیڈ ٹو ریزائن. آپ ریزائن کریں، باعزت طریقے سے معافی مانگیں اور اس ملک سے دفع ہوں. آپ چھوڑ دیں جان اس ملک کی. آپ جتنی غلطیاں کر رہے ہیں، جتنے آپ کے جرم بڑھ رہے ہیں، نہ تو آپ یہ ملک چھوڑ کے بھاگ سکیں گے کہیں اور، کیونکہ آپ کا ریڈ لسٹ میں نام آ جائے گا. آپ کی شکایتوں کے پلندے پوری دنیا میں لسٹیں آپ کی بہت لمبی لسٹ ہو چکی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، آپ معافی مانگیں، آپ وہاں سے فورسز نکالیں کشمیر سے، اس سے پہلے کہ اب یہ ایک مثال بن چکی ہے، اس سے پہلے کہ پنجاب کھڑا ہو. اور پنجاب میں دیکھیں زیاد صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ آرمی میں دیکھیں ہر صوبے کی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ پاپولیشن ہوتی ہے، اسی کے مطابق ایک آرمی میں بھی وہی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو آرمی میں بھی سب سے زیادہ پنجابی ہی ہے نا. تو جس دن پنجابی کھڑا ہو گیا تو وہ جو آرمی میں لوگ ہیں پنجابی کے، وہ بھی پنجابیوں کے ہی ساتھ ہوں گے نا کھڑے. جس دن پنجابی جاگا، جس دن کہتے ہیں نا جاگ پنجابی جاگ، اگر وہ صحیح وقت پہ جاگ گیا اور صحیح مقصد کے لیے، تو میرے خیال سے پھر عاصم منیر صاحب کے پاس بھی شلوار چھوڑ کے بھاگنے کا ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس. پھر ان کی بھی باری آئے گی پھر. تو وقت یہ ہے کہ انسان جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو اس وقت سمجھتا ہے، اپنی غلطیوں کو اینالائز کرتا ہے. جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ میں ہمیشہ جب میچ ہارتا تھا اور جب میچ جیتتا تھا، میں اپنی غلطیاں اور اپنی سٹرینگث دونوں کو اینالائز کرتا تھا. آپ اتنے کن ذہن ہے کہ آپ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے، آپ غلطی پہ غلطی کرے جا رہے. اس سے پہلے کہ یہ کشمیریوں کی موومنٹ پورے ملک میں جاگے، اور جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی کشمیریوں سے کس قدر والہانہ پیار کرتے ہیں، اگر کشمیریوں کے ساتھ اگر آپ نے یہ کنٹینیو رکھا، پاکستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان اپنے حق کے لیے تو کھڑا نہیں ہوا، یہ کشمیریوں کے لیے جب کھڑا ہو گیا نا تو پھر یہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ بیک آف کریں. آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ ذہانت نہیں ہے جو آپ سے پہلے والوں میں تھی. آپ سے بھی کچھ پہلے بھی نکلے ہوں گے 2 نمبر، اور وہ بھی ہوں گے، لیکن وہ ذہین تھے. آپ 2 نمبر بھی ہیں، آپ ظالم بھی ہیں، اور آپ ذہین بھی نہیں ہیں. ہر چیز کو آپ مکے سے، بندوق سے نہیں آپ چلاتے ہر چیز کو. سر میں بس یہی کہنا چاہوں گا. بیک ٹو یو. تھینک یو. نااہلی، نالائکی، غبی الذہنی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن منافقت، بددیانتی، لالچ، جب یہ چیزیں آپ میں آ جاتی ہیں نا، اس کے بعد پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. فریب، سود و زیاں وہ آپ کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. لیکن آپ جو چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پہلے ہوشیار ہوتے تھے اب یہ نالائق، نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے. فرق صرف اس مرد مجاہد کا، اس مرد مومن کا جو پہلے نہیں تھا اب وہ ہے. اس نے آ کے ان کی شلواریں اتار دی ہیں. پہلے ان کی پینٹیں گیلی ہوئی ہیں، پھر اتر گئی. اب وہ اتری ہوئی پینٹوں کے ساتھ یہ سطر پوشی کی ناکام کوشش کرتے ہوئے
بھاگ رہے ہیں. اب ان میں وہ ایک سمجھنا ایروگینس اور ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ان کے ہم نے آنکھوں کانوں اور ذہنوں پہ مہر لگا دی ہے. وہ اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ معافی مانگنا چاہتے ہیں, معافی مانگنا چاہتے ہیں نہیں سمجھ گیا, لیکن یہ کہتے ہیں ہماری ٹرمز پہ ہمیں معاف کر دیں آپ. مطلب آپ سوچیں یہ کہ بے وقوفی کی اور جہالت کی انتہا کیا ہوگی کہ آپ ویکر سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ آندھی اور طوفان کی طرح, سونامی کی طرح آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ عوام کا سمندر ہے جو آپ کو بہا کے لے جائے گا, اور آپ کو معافی مانگنا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری شرائط پہ معاف کر دو. آپ دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں, آپ ڈیفیمیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیس ویس یہ وہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اس سے کسی سے کام نہیں چلا. اب آزاد کشمیر کے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی تک واقع ہے, آپ سمجھ جاؤ, آپ سمجھ, وقت نہیں ہے, وقت نہیں, لاوا پک رہا ہے, یہ سرفیس کے نیچے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. پنجابیوں سے آپ کو کبھی امید نہیں تھی ساری تاریخ میں, اگر آپ دیکھ لیں نا, پہلے یہ جب سکھ حکمران تھے اور سب لچے لفنگے چور ڈاکو ہوتے تھے, اس طرح کی یہ کرتے تھے حرکتیں. پھر جب سے اس کے بعد سے جب سے یہ سیولائز ہونا شروع ہوئے, یہ ہمیشہ سے ماتحت رہے ہیں, چاہے وہ انگریز ہوں, چاہے وہ اس کے بعد جو بھی آئے ان لوگوں کے ماتحت رہے. اور پروپورشن کی جو بات کریں کہ فوج میں آبادی سے پروپورشن نہیں ہوتی, بنگالی 52% تھے, انہیں یہ کہتے تھے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے قد کے اور مڑے مڑے کمزور سے چوزے سے لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئیں گے. پنجابیوں نے ڈومینیٹ کیا ہے اس فوج کو. سندھی بھی پروپورشن سے نہیں ہے, بلوچی بیچارے تو بالکل ہی نہیں ہے, سرحدی سارے یہ پروپورشن سے نہیں ہے. پنجابیوں نے ویسے ڈومینیٹ کیا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں. پروپورشن سے اگر ہوتے ہیں پھر چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. کتنے بنگالی آپ کے چیف آف سٹاف بنے, نہیں بنے. تو یہ چیز ہے. اب آپ جب سے دیکھ رہے ہیں ضیاء الحق کے بعد سے ایک اسلم بیگ بیچ میں آیا تھا, پھر مشرف آ گیا, پھر یہ نالائکی اور نسل کا یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نسل کو آگے لانا چاہتے ہیں, اپنے آپ اپنی سٹی کو, اپنے فرقے کو, اپنی کاسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, اور ان میں دیکھتے ہیں کہ کون نالائق ہے, اسے ہم آگے لائیں, اسے آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں. بیچ میں مشرف کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے ضیاء الدین بٹ کو آگے لانے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ان کا خیال تھا وہ کشمیری ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا. اچھا, فوکس کرتے ہیں کشمیر کے اس پہ. کشمیری جو ہے نا وہ اس بات کو بہت آگے لے گئے ہیں. دیکھیں مقبوضہ کشمیر ہم اسے کہتے تھے جو انڈیا کے پاس تھا, اسے ہم کہتے تھے آزاد کشمیر. جب آزاد کشمیر میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں شاید ہوئی ہوں گی, ضرور ہوئی ہوں گی, لیکن وہ تو دشمن کے پاس ہے نا, اسے تو آپ کہتے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے. تو کیا اس پہ زیادہ قبضہ ہے یا اس پہ زیادہ قبضہ ہے؟ دشمن کا قبضہ برا ہوتا ہے یا دوست کا برا ہوتا ہے؟ آپ تو دوست تھے, آپ کو تو اس لیے رکھا تھا کہ آپ حفاظت کریں, اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ عزتیں لوٹیں. جب آپ ہی عزتیں لوٹنا شروع کر دیں گے تو حفاظت کون کرے گا؟ آپ کو میں یہ بتاؤں, یہ اس خطرناک لیول پہ پہنچ گیا ہے. کشمیریوں نے وہاں سے, یا کشمیری ہوں گے یا گھسپیٹھی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, پاکستان کے جھنڈے اتارنے شروع کر دیے ہیں. پاکستان کے کس کی وجہ سے؟ آپ کہتے ہیں نا یہ جی چند جرنیل ہیں, یہ تو ایک آدمی ہے, یہ 7 لاکھ کی فوج ہے, یہ کیا ہیں, یہ مرد ہیں, یہ فوجی ہیں, انسان بھی ہیں. یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ جڑے ہیں, جڑوں میں اتنی ہمت تھی, مردانگی تھی کہ انہوں نے جا کے وہ ٹوکیس کی ہے ظالموں کی, تو انہیں نانی یاد کرا دی, انہیں معافی منگوائی ہے. یہ جو آپ یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ خاموش مجاہد ہیں, مجبور ہیں, یہ کر دیتے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کی ماں ہے, ہر ایک کی بہن ہے, سپاہی کی بھی, جرنیل کی بھی, کپتان کی بھی, کرنیل کی بھی. عمران خان نے کئی دفعہ یہ کہا, اس نے میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا پاکستان کا, آپ کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا عمران خان کا. عمران خان نے تو اتنی خدمت کر دی ہے اس ملک کی, اتنی خدمت کہ اس کی 7 نسلوں کے لیے کافی ہے. تو ہمارا ٹائم ہے. کشمیریوں نے ٹھیکہ لیا, اور کشمیری تو باقاعدہ صوبہ بھی نہیں ہے. پورے کشمیر کی پاپولیشن راولپنڈی جتنی ہے. راولپنڈی کو ایک کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو اس کے نیچے ضلعوں کے ہوتے ہیں وہ فورس سنبھالتی ہے. یہاں پہ پوری حکومت بنائی ہے آپ نے, صدر, وزیر اعظم, پوری کیبنٹ ہے, 52 ممبر ہیں یار کیبنٹ میں. کیا مطلب پاکھنڈ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟
لوگوں کو آٹا نہیں دے رہے ہیں آپ، اور آپ یہ اتنے الیبوریٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں سسٹم وہاں پہ، اور وہاں لے جا کے چور ڈاکو آپ نے بٹھا دیے. کئی مقافات عمل ہوتی ہے. ہم لوگوں نے جو بویا ہے وہ ہم کاٹیں گے. اگر آپ کیکر بوئیں تو آپ آم نہیں کاٹ سکتے، وہاں سے آپ کو کیکر ہی ملیں گے. ٹھیک، تو یہ ہم کاٹ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہے فیصل آباد جیسی جگہ پہ عوام اٹھ گئے، جاگ گئے. اب ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اب شیر انگڑائی لے رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس نے شروع کر دیا کام. عارف الوی حرکت میں آ گیا ہے. کمانڈ ان کی اکٹھی ہو رہی ہے جو بٹ رہی تھی، جسے بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ ایجنٹس آف چینج حرکت میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کشمیریوں کو دی تھی کہ وہ اٹھیں اور وہ کریں. پہلے بنگالیوں نے کی تھی، اب یہ کر رہے ہیں. بنگالی علیحدہ ہو گئے. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، یہ مت کریں کہ یہ کشمیری آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کشمیریوں کا چلے جانا صرف ایک علاقے کی علیحدگی نہیں ہوگی، یہ آپ کے کیریکٹر پہ اور آپ کی سائیکی پہ اتنا بڑا بوجھ بن جائے گا جسے آپ کبھی اتار نہیں سکیں گے. سوچیں، آپ ذرا سوچیں. یہ وہ آزاد کشمیر ہے جو آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کی محبت میں وہی کچھ بنگالیوں نے جو کچھ کیا تھا وہی کچھ انہوں نے کیا ہے. کیا قصور ہے ان کا؟ کیوں ان پہ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں باقی پاکستانی سارے اٹھ کھڑے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں. اب وقت آ گیا ہے. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں سیدہ؟ آپ کے آخری جو الفاظ ہیں، یہ وقت ہے اس وقت کشمیریوں کے لیے ہم نے، اور فلسطینیوں کے لیے بھی، ہر دعا میں، ہر روزے سے پہلے، ہر روزہ کھلتے ہوئے، پاکستان میں ہر مسجد میں، ہر گلی کوچے میں کشمیر اور فلسطینیوں کے لیے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں. پاکستانی قوم کشمیریوں اور فلسطینیوں سے اپنے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پیار کرتی. تو میرے خیال میں اس وقت یہ وقت ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اس وقت پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اپنی اپنے جگہ، اپنے اپنے صوبے، اپنے اپنے محلے، جہاں جہاں نکل سکتے ہیں کشمیریوں کے حق کے لیے کھڑے ہوں اور نکلیں باہر، اور پرجوش طریقے سے ان کو بتائیں، بالکل پیسفل طریقے سے، امن و امان قائم رکھ کے، اپنے اپنی حدود میں رہ کے انہیں بتائیں، سڑکوں پہ نکلیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. یہ ہمارے اپنے حقوق کی جنگ ہے سید، یہ صرف کشمیریوں کی بات جی نہیں ہے. وہ جی، غیرت مند ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم کب تک پستے رہیں گے؟ بالکل بالکل. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. حکم پہ اٹھیں، آواز پہ اٹھیں، اللہ تعالیٰ کی پکار سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. اور سید بہت بہت شکریہ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.